السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میرے پیارے مسلمانوں کو قربانی کے متعلق ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ان کے متعلق آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو میں ایسے بتاؤں گا، ایسے تفصیل سے بتاؤں گا کہ آپ کو کسی اور سے قربانی کے سوالات اور مسائل پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، قربانی واجب کس پر ہے؟ میں اپنے پیاروں کو بہت آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ 52.5 تولے چاندی، اتنی مالیت کا کسی کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا تجارتی مال ہو۔ تجارتی مال وہ ہوتا ہے جو آپ بیچنے کے لیے خریدتے ہو، یا کیش رقم ہو، یا 1 2 3 چیزیں مل کر اتنی مالیت کی ہو، یا آپ کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو، یعنی وہ سامان جو آپ کا سارا سال استعمال نہ ہو۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ کے استعمال میں آنے والی چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس اتنی مالیت کا سامان موجود ہے، یعنی آپ سب کچھ خرچے قرضے یعنی ضروری خرچ ان میں سے نکال دیں، پھر بھی اتنی مالیت کا بچ جائے، تقریباً یہی 60-70 ہزار تک بچ جاتا ہے، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ گھر کا سربراہ اگر قربانی کر لے تو گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے، یا وہ سربراہ کے علاوہ کوئی استطاعت رکھتا ہے اس پہ قربانی واجب ہے، یعنی وہ الگ سے قربانی کرے۔ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ گھر والے کا سربراہ اگر قربانی کر لے تو سارے اہل خانہ کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ اور ہماری رائے یہ، اور بڑے صغیر کی علماء کی رائے یہ ہے، اور کچھ علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ جو بھی گھر میں استطاعت رکھتا ہے اس پہ قربانی واجب ہے۔ اور اس کی 2 دلیلیں مضبوط ہیں، اور سب سے بڑی دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی قربانی کی طاقت ہو، استطاعت ہو، وہ اس پہ قربانی واجب ہے۔ استطاعت کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گھر میں جس کی قربانی کرنے کی طاقت ہے وہ قربانی کرے۔ اور دوسری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عبادات میں بھی ایسا ہی نہیں ہوتا کہ ایک انسان عبادت کرے دوسرا انسان کے بھی ساتھ عبادت ہو جائے، یہ بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی اسلام ایک کی عبادت دوسرے پر کافی نہیں ہوتی، اور یہ کیسی ممکن ہے کہ ایک قربانی کرے اور سب گھر والوں کی قربانی کافی ہو جائے؟ یہ سنت ابراہیمی ہے، وہ ایک کر کے دوسری کی طرف سے بھی سنت ابراہیمی ہو جائے گی، یہ بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ قرضہ لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یقین ہو کہ میں بعد میں آسانی سے بھر لوں گا۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی واجب ہے یا سنت، اس معاملے میں 2 رائے ملتی ہے علماء کی، اور جو علماء کہتے ہیں کہ سنت ہے اور وہ سنت نہیں مانتے، عام سنت نہیں مانتے بلکہ سنت موقدہ مانتے ہیں، اور کہتے ہیں یعنی جو نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ واجب ہے، اور اس کی دلیل وہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عبادت ہے، عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ احتیاط اس میں کہ اگر واجب قرار نہیں دیتے، کیونکہ بہت سے لوگ قربانی کا فریضہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ قیامت میں ان کا گناہ نہ ملے، اس لیے احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ قربانی کی، اور کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں قربانی نہیں کی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی واجب نہیں، اور یہ درست نہیں ہے۔ یہ دلیل اس لیے درست نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غریب تھے، اگرچہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، اور یہ ایک ان کی کوالٹی، سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ اتنے لاکھوں مربع میل ان کی انڈر تھی، پھر بھی وہ بند کپڑے پہنتے تھے، کیونکہ صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صاحب استطاعت نہیں تھے، یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور قربانی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ عید کے دنوں میں، ایام نحر میں، اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب
محجوب نہیں ہے، اور ہر بال کے بدلے اللہ نیکی دیتا ہے، اور ہر بال کے بدلے نیکی عطا کرتا ہے۔ اللہ سب کو جس کے پاس قربانی کی طاقت، قربانی کی استطاعت ہے، ان سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ